بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، کیا آپ دشمن کے شر سے تنگ آ چکے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی جادو ٹونے، حسد اور منافقین کے شیطانی عمل کی وجہ سے پریشان کن بن چکی ہے؟ وہ تمام بہن بھائی جو کاروبار میں بندش، کاموں میں رکاوٹ یا بچیوں اور بچوں کے رشتوں میں آنے والی مسلسل رکاوٹوں سے بے حد پریشان ہیں، اب انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ چاہے کسی نے جادو کے ذریعے آپ کی خوشیوں کو باندھ دیا ہو یا نظر بد اور حاسدین کے شر نے آپ کو گھیر رکھا ہو، دشمن چاہے ظاہری ہو یا باطنی، آپ کو زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو یاد رکھیں کہ آج جو بابرکت عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایسا طاقتور قرآنی عمل ہے جو دشمن کی چیخیں نکلوا دے گا۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے جو طاقت کا خزانہ ہے اور ہر بیماری و پریشانی کا بہترین علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہر چیز کا حل خود بخود بیان فرما دیا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ کے اس کلام سے رجوع کریں۔ بس ایک عمل، ایک ترتیب، آپ کو بتائے گئے طریقے، بتائی گئی ترتیب کے مطابق آپ نے وہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اپنے مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، دشمن سے نجات ملے گی، جادو ٹونے کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بندش، رکاوٹ سب ختم ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی میں سکون کی بہار آ جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تمام بہنیں، تمام بھائیوں کی پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائیں گی۔ جو بھی کاروباری رکاوٹیں یا بچیوں کے رشتے یا بندش یا کسی قسم کی کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، کسی قسم کا کوئی بھی معاملات ہیں، آپ نے بس بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق آج کا یہ بابرکت عمل کر لینا ہے۔ آپ کے گھروں میں کوئی بھی ایسے اثرات ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کوئی کالا جادو کروایا ہے، یا آسیب ہیں، جنات ہیں، کسی قسم کی کوئی مخلوق کا بسیرا ہے، یا کسی کا آنا جانا ہوگا، یا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے بس بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق آج کے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے تمام آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور وہ عمل آپ نے کرنا ہے سورہ کوثر کا۔ سورہ کوثر کا یہ عمل میں آپ کو جس طریقے سے بتاؤں گا، آپ نے بس اسی طریقے سے اس عمل کو کر لینا ہے، اور آپ نے اس عمل کو 7 لال مرچوں پر کرنا ہے۔ بازار سے یا کسی بھی جگہ سے کوئی بھی سوکھی ہوئی لمبی مرچیں آپ نے لے لینی ہے، لال مرچیں لینی ہیں، ڈنڈی والی، ڈنڈی کے بغیر آپ نے مرچ نہیں لینی۔ اس کے اوپر جو مرچ کے ساتھ ڈنڈی لگی ہوتی ہے، سبز رنگ کی، جو سوکھ کر کبھی کبھی کالی بھی ہو جاتی ہے، آپ نے وہ والی مرچیں لینی ہیں، سرخ رنگ کی۔ ان 7 مرچوں کے اوپر آپ نے یہ سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، آپ کے بچے نالائق ہیں، آپ کے بچے بدتمیز ہو چکے ہیں، وہ نیک اور فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد ہے اور اولاد کا خواہش مند ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے اس کو اولاد بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت بہت بڑی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی بیماری میں مبتلا ہے، آپ کی والدہ بیمار ہے، آپ کی دادی بیمار ہے، یا کوئی گھر کا بڑا مسئلہ ہے، یا کسی قسم کا کوئی بچہ بیمار ہے، آپ ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، آپ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے مریض کو
یا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، دوا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے۔ کاروباری بندش ہے تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کسی بھی قسم کا جادو ہو، کالا جادو ہو یا پھر کسی بھی قسم کی کوئی بھی بندش ہو، آپ نے بس اس وظیفے کو کر لینا ہے، آپ کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آئے دن آپ کے بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، چاہے وہ انسانی نظر بد ہو یا آسیبی نظر بد ہو، کیونکہ دو چیزوں کی نظر لگتی ہے، انسان کی یا پھر جنات کی۔ تو کسی قسم کی نظر بد ہو، اس عمل سے تمام طرح کی نظر بد سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے۔ عمل کی مکمل تفصیلات کے لیے طریقہ کار کیا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اور اس کی روحانی اجازت کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو روحانی اجازت مل جائے گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم عمل کی طرف بڑھیں، آئیے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف کونوں سے مجھے میسیج کر کے، کمنٹ کر کے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ آپ سب نے پورے دل سے آمین کہنا ہے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں غیب سے باعزت روزگار عطا فرما۔ اے میرے مولا، ان مبارک ایام کی تمام رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما اور ان دنوں کو ہماری زندگی کا ایسا موڑ بنا دے کہ اس کے بعد ہم سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اے اللہ، بالخصوص میرے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر بہن بھائی کے والدین، دادا دادی، نانا نانی اور تمام عزیز و اقارب جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ الہی، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں میں ٹھنڈک رکھ اور ان کی لحد کو جنت کے باغوں میں سے ایک حسین باغ بنا دے۔ یا اللہ، انہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور پڑوس نصیب فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ دراز کر اور انہیں صحت و ایمان والی زندگی عطا کر۔ اے میرے پروردگار، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا اور ہماری پرورش کی۔ یا اللہ، جو رشتہ دار بیمار یا پریشان ہیں ان کی تمام تکلیفوں کو ختم فرما، جو شوہر یا بیوی ایک دوسرے کی بیماری کی وجہ سے غمزدہ ہیں انہیں شفائے کلی عطا کر۔ یا اللہ، جو نیک اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں بیٹوں اور بیٹیوں کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اے رب کریم، ہماری سانسوں کی مالا ٹوٹنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ، رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے کا واسطہ ہماری طرف نظر کرم فرما، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو ہم نے جانے انجانے میں کیے یا جن سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار، ہم گنہگار ہیں،
ہم سے جہنم کی تپش اور آگ کا ایک شعلہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ہمیں دوزخ کے ہولناک عذاب سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا کر 5 وقت کا نمازی اور اپنا ذاکر بنا دے۔ یا اللہ پلسرات سے ہمیں بجلی کی طرح گزار دینا اور ہمیں رسوائی سے بچا لینا۔ اے میرے مولا، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، جو حقدار نیک رشتوں کے منتظر ہیں ان کے نصیب کھول دے، اور جو بے گناہ مقدمات یا جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی اور انصاف عطا فرما۔ یا اللہ اس چینل کی حفاظت فرما، اسے خیر اور ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنا، اور اسے ہر قسم کی بد نظری اور فحاشی سے دور رکھ۔ یا اللہ ہمیں بھی ہر سال حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمیں کعبہ کے غلاف کو تھام کر رونے اور مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کی توفیق دے۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں گھومیں، سبز گنبد کو دیکھ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور اس پاک مٹی کی خوشبو کو محسوس کریں جہاں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے تھے۔ یا اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے کہ ہم گنہگاروں کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ ہمیں وہ الفاظ اور وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر لے۔ اے اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، ہم تیرے در کے فقیر ہیں اور صرف تیرے ایک کن کے محتاج ہیں۔ یا اللہ آج ہماری جھولیوں میں کرم کی بھیک ڈال دے اور ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ اللہم اغفر لی، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ ایک ایک بات، ایک ایک چیز میں آپ کو بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ نے ہر چیز کو بڑی توجہ کے ساتھ سن لینا ہے۔ اپنے پاس کاپی میں موجود پینسل سے نوٹ فرما لیں۔ اس کے بعد اس بابرکت عمل کو کر لیجئے گا، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آپ نے باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر آپ کو کوئی بھی تنگ نہ کرے، کسی قسم کی آپ سے کوئی بھی گفتگو نہ کرے، کسی قسم کی آپ سے کوئی بھی بات چیت نہ کر پائے۔ آپ بالکل تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ روشنی بھی بالکل مناسب سی ہو۔ اگر آپ اس عمل کو رات کے پہر میں کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ رات کے پہر میں نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے اور دن کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی ایسے کمرے میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں جہاں پر روشنی مناسب ہو، یعنی کہ حسب ضرورت روشنی ہو، زیادہ نہ ہو، اور آپ نے 7 لال سوکھی ہوئی مرچیں ڈنڈی سمیت لمبی جو لال مرچیں ہوتی ہیں وہ 7 مرچیں ڈنڈی سمیت لے لینی ہیں۔ ان مرچوں کو اپنے پاس تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور اول و آخر 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس درود پاک کو آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب آپ یہ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آغاز میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیا، اب پھر دوبارہ سے آخر میں آپ نے 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے اپنے پاس 7 سوکھی ہوئی ڈنڈی والی لمبی 7 مرچیں رکھی تھی، اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی دم کر دینا ہے۔ اب آپ ان 7 مرچوں کو لے کر اپنے گھر کے تمام ممبروں کے اوپر، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں سب کے اوپر سے 7 مرتبہ پھیر لیں۔ اگر کسی ایک خاص بندے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے سر کے اوپر سے پھیر لیں، اور اگر سب کے لیے کر رہے ہیں تو سب کو ایک جگہ پر جمع کر کے ان سب کے اوپر سے 7 مرتبہ ان لال مرچوں کو پھیر لیں۔ یا پھر کسی ایک فرد جس کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، جس پر کسی قسم کے کوئی جادو ہیں، جنات ہیں، اثرات ہیں، نظر بد ہے، کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی کا شکار ہے یا کوئی بیماری آ رہی ہے، تو آپ نے اس کے سر کے اوپر سے 7 بار یہ 7 مرچیں پھیر لینی ہے، اور اس کے بعد اس کو چولہے کے اوپر رکھ کر آپ نے جلا دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس چولہا موجود نہیں ہے تو باہر سے کہیں سے بھی کوئی بھی لکڑی لا کر آپ نے اس کو آگ لگا کر یہ 7 مرچیں پھیر کر اس کو آگ میں رکھ کر جلا دینا ہے۔ اور چولہے کا مطلب آپ کے گھر میں موجود لکڑیاں بھی ہو سکتی ہے، گیس والا چولہا بھی ہو سکتا ہے، بس آپ نے آگ کو ضرور بے ضرور استعمال کرنا ہے۔ آپ آگ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، آپ نے اس کو لے کر استعمال کرنے کے لیے 7 مرچوں کو اس کے اندر ڈال کر اس کو جلا دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے ہی مرچوں کو آگ لگے گی، مرچیں جلیں گی، جو کرشمہ ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر مرچیں جلاتے وقت آپ کو ذرا سی بھی اسمیل بو محسوس نہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ جس کے اوپر سے آپ نے مرچیں پھیری ہیں اس کے اوپر جادو یا جنات یا نظر بد یا بندش کا اثر ہے۔ جیسے ہی یہ مرچیں جل کر راکھ ہوں گی، تمام تر مصیبتیں، تمام تر اثرات ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، آفس یا دکان میں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، بندش ہے، رکاوٹ لگا رکھی ہے، کسی نے کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے جادو کے ذریعے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے بس کالے رنگ کا کپڑا لے کر ان 7 مرچوں کو جلانا نہیں ہے، ان کو کپڑے کے اندر بند کر کے کسی نہر میں یا کسی پانی میں پھینک دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اور اس مبارک عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے کاروبار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ رکا ہوا کاروبار نہ صرف چل پڑے گا بلکہ اس میں بے تحاشا رزق آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دکان میں گاہکوں کا رش لگتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ والو، یہ کوئی معمولی سا وظیفہ نہیں ہے بلکہ ایک نہایت پاورفل اور آزمایا ہوا مجرب عمل ہے جس سے اب تک ہزاروں لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ عمل جنات، جادو کی بندش اور نظر بد کے توڑ کے لیے ایک بہترین اور کرامت والا عمل ثابت ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی مزید رہنمائی اور بابرکت وظائف کے لیے ہمارے چینل کو
ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کریں تاکہ خیر کا یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ یاد رکھیں، اگر آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو میرا رب آپ کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔